بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے میری جان کے میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میری جان سے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے اپنی 3 حالتیں بیان کی۔ دوسری حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کوئی شخص میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلالت و ہیبت والا نہ تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ سکتا تھا۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ تو اس پر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان یعنی ابو قحافہ کے اسلام کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا اسلام اگر وہ اسلام لاتے میری آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈا کرنے والا تھا۔ حضرت ثمامہ بن آثار یمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے ایمان لا کر کہنے لگے، خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے زیادہ مبغوض نہ تھا، آج وہی چہرہ مجھے سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اللہ کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ہند بنت حتبہ
زوجہ ابو سفیان بن حرب جو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا گئی تھی، ایمان لا کر کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ میری نگاہ میں آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن آج میری نگاہ میں روئے زمین پر کوئی اہل خیمہ آپ کے اہل خیمہ سے زیادہ محبوب نہیں۔ حضرت صفوان بن امیہ کا بیان ہے کہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال عطا فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں مبغوض ترین خلق تھے۔ آپ مجھے عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ میرے نزدیک محبوب ترین خلق ہو گئے۔ فتح مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان بن حرب کو، جو اب تک ایمان نہ لائے تھے، اپنے پیچھے خچر پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر اجازت ہو تو اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابن خطاب، اگر ابو سفیان قبیلہ بنو عدی میں سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عباس، جس دن آپ اسلام لائے آپ کا اسلام میرے نزدیک خطاب کے اسلام سے، اگر وہ اسلام لاتا، زیادہ محبوب تھا، کیونکہ آپ کا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ محبوب تھا۔ جنگ احد میں ایک حفیفہ کے باپ، بھائی اور شوہر شہید ہو گئے۔ اسے یہ خبر لگی تو کچھ پرواہ نہ کی اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ جب اسے بتا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے تو بولی کہ مجھے دکھا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگی آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ حضرت ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا۔ ان سے یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے یاد کیجئے۔ یہ سن کر آپ نے کہا یا محمد، اور آپ کا پاؤں اچھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔